Now, with the development of industry and with the advancement of science and technology, what happened that industry and the factory system was established and the workers had to move from their families. اور آہستہ آہستہ ایک خاندان کی اور فیملی کی شکل تبدیل ہونے لگی. اب اربنائزیشن کے ساتھ ساتھ فیملی کی رسپانسبلٹیز بھی بدل گئیں اور اب ایک گھرانہ، ایک خاندان جو بہت زیادہ ایک یونٹ کے طور پر، سوشل یونٹ کے طور پر کام کرتا تھا، اس کی حیت میں تبدیلی آ گئی. Now the work is not being done at the same common place, that is the house, اور اب وہ گھر سے دور جا کے کرنا پڑتا ہے. Now the house is not the producing unit, mostly it has become the consuming unit, کیونکہ اب والد کو دور جا کر کام کرنا پڑتا ہے اور اس کے تمام کام فیکٹری ہی میں ہے، جہاں پر یا کسی اسکول میں ہے یا کسی انڈسٹری میں کام کرتا ہے، تو تمام کام گھر سے دور ہوتے چلے گئے. ایسے میں فیملی کے یونٹ جو ایک پروڈیوسنگ یونٹ تھا وہ بالکل ختم ہوتا چلا گیا. So the father's workplace is away from home and mother, if she is employed, she is also working away from the house. اور دوسرے کیسز میں اگر ماں کام نہیں کر رہی تو وہ گھرداری کرتی ہے اور اس کی تمام رسپانسبلٹی گھر کو اچھے طریقے سے رن کرنے پہ ہے. لہٰذا یہاں پر وہ کنٹریبیوشن جو ہمیں ایک رورل فیملی میں نظر آتی تھی، جہاں پر پروفیشنل اور ووکیشنل تمام ایکٹیویٹیز میں ماں اور باپ ایکول کنٹریبیوٹر تھے، اب وہ چیزیں بالکل ختم ہو گئیں. باپ الگ جگہ سے نوکری کرتا ہے اور ماں الگ جگہ پر وقت گزارتی ہے اور نوکری کرتی ہے یا گھر کی دیکھ بھال کرتی ہے. Now kids, those who used to be one of the major contributor to the production of the ornaments at home, یا کسی بھی بزنس میں جتنا بھی کنٹریبیوٹ کرتے تھے وہ تمام چیزیں ختم ہو گئیں. ان کی رسپانسبلٹیز بہت زیادہ کم ہو گئیں اور اب ان کا کام صرف یہ رہ گیا کہ وہ گھر میں ماں کی چھوٹی موٹی کوئی ہیلپ کر دیں یا صرف اپنی اسٹڈیز کے اوپر توجہ کریں. وقت بدلا اور اب فوڈ کی اور پیکنگ فوڈ کی انڈسٹری بن گئی اور گھر میں کھانے پکانے کا کام بھی اتنا ہی کم ہوتا چلا گیا. آپ یہاں پر یہ سوال کر سکتے ہیں کہ شاید ہمارے ملک میں یا جہاں ہم رہتے ہیں یہ تبدیلی اتنی تیزی سے نہیں آئی، لیکن جب بھی ہم کچھ اسٹڈی کرتے ہیں تو وہ ہمیں انٹرنیشنل پرسپیکٹو میں دیکھنا پڑتا ہے. انٹرنیشنلی اربنائزیشن جب شروع ہوئی اور جب ماں اور باپ دونوں کام میں مشغول ہو گئے تو اب کھانے پکانے کی ذمہ داری انڈسٹری نے اٹھا لی. فوڈ پیکڈ فارم میں مل جاتا ہے، لہٰذا آپ وہاں سے لے سکتے ہیں. گھر میں خوراک نہیں بنائی جا سکتی، لہٰذا آپ بازار سے خرید سکتے ہیں. ان تمام تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ بہت زیادہ کنوینئنس بھی پیدا ہو گئی اور ڈومیسٹک کنوینئنس ہوئی اور لیبر سیونگ بہت زیادہ شروع ہو گئی، لہٰذا بہت زیادہ کام انڈسٹری نے خود کرنا شروع کر دیے اور فیملی کے اسٹرکچر میں مزید تبدیلی آ گئی. ایک فیملی کا سوشل یونٹ جو ہم پرانی کمیونٹی میں یا رورل کمیونٹیز میں بڑا اسٹرانگ دیکھتے تھے، آہستہ آہستہ اس کی شکل تبدیل ہو گئی. گو کہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ 100% یہ تبدیلی آئی، لیکن میجورٹی لیول پر یہ تبدیلی آئی اور ایک سوشل یونٹ جو فیس ٹو فیس براٹ اپ اور ایجوکیشن اور سوشل ایجوکیشن کے لیے ہوتا تھا، اب وہ آہستہ آہستہ سے ختم ہوتا گیا اور اسکولوں پر ذمہ داری بڑھتی گئی. Now all these changes, what do they mean for curriculum development? کون سی چینجز؟ ہم نے بہت ساری چینجز کی بات کی جس میں advancement of science and technology and division of labor due to this advancement, and then urbanization یعنی motion of people from one place to the other, communication شروع ہو گئی, changes in community life آ گئی اور social stratification ہوتی گئی. اس کے ساتھ ساتھ فیملی کا ایک یونٹ جو بہت زیادہ ویل نٹ تھا وہ بھی تبدیل ہوتا گیا. سوشل ٹینشنز بڑھ گئیں، کانفلکٹس بڑھ گئے، اداروں کے ساتھ انڈیویجولز کے کانفلکٹس بڑھتے گئے. اب ہم ان تمام چیزوں کو کس طرح سے ایڈریس کریں؟ اسکول ہی وہ ادارہ ہے کسی بھی سوسائٹی میں یا کسی بھی معاشرے میں جس کا بیسک کام معاشرے کے مطابق اور معاشرے کی نیڈز کے مطابق تعلیم دینا ہے. لہٰذا ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ ان تمام چینجز کے ساتھ کریکولم کس طرح سے جڑا ہوا ہے اور کیا ذمہ داری کریکولم ڈیولپرز پر عائد ہوتی ہے. آئیے دیکھتے ہیں کہ اس مسئلے کو کس طرح سے حل کیا جا سکتا ہے.
What are the consequences of science and technology revolution? One of the consequences that old-fashioned community, which was very close to each other and it was very well knit and fabricated, وہ ختم ہو گئی. Decline in the influence of family unit. ایک family unit کا بچے کی پرورش کے اوپر اس کی سوشیو پولیٹیکل اور اس کی ایجوکیشنل براٹ اپ کے اوپر جو اثر تھا وہ بھی ختم ہوتا چلا گیا. لہٰذا ہم اس فیملی یونٹ سے ہاتھ دھو بیٹھے. انفلوئنس آف فیس ٹو فیس انٹریکشن یہ بھی ختم ہو گیا. اسمال کمیونٹیز میں جس کا ہم اربن ایریاز میں ذکر نہیں کرتے, موسٹلی رورل ایریاز میں کچھ مسائل کانفلکٹس جب بھی پیدا ہوتے تھے ان کو آپس میں ڈسکشن کے ذریعے حل کیا جاتا تھا. لہٰذا فیس ٹو فیس انٹریکشن کے ذریعے مسائل کو حل کرنا بہت زیادہ آسان تھا. مسائل کو حل کرنے کے لیے بڑے لوگوں کے ایکسپیرینس اور جو اولڈ ایج لوگ ہوتے تھے ان کے ایکسپیرینسز پر اور معاشرے کی اپنی روایات کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تمام ڈیسیژنز کر لیے جاتے تھے. لہٰذا وہ انٹریکشن اس ڈیولپمنٹ کی وجہ سے ختم ہو گیا کیونکہ فیملیز اب ڈس انٹیگریٹ ہو گئیں, کمیونٹی ڈس انٹیگریٹ ہوئی اور ایک نئی فارم میں شہر کے سینٹر میں جا کر رہنا شروع ہو گئی, جہاں پر فیملی سے دور ہونے کی وجہ سے کانفلکٹس بھی پیدا ہوتے رہے. اور یہ کانفلکٹس جہاں فیملی کی سطح پر تھے, بالکل اسی طرح یہ کانفلکٹس آرگنائزیشن, انڈسٹری اور ورکر کے درمیان بھی پیدا ہونے شروع ہو گئے. Besides that, there was a rise and there was an increase of big social organizations. یعنی یہاں پر انڈسٹری بنی, فیکٹری بنی, آفیسز بن گئے, دفاتر بن گئے جہاں پر مختلف طرح کے کام کیے جاتے تھے. ان کے نمبر کے انکریز ہونے کے ساتھ ساتھ ہی انسٹیبلٹی اور آکوپیشن اور امپلائمنٹ میں بھی تبدیلی آتی چلی گئی کہ کہاں پر آپ جا کر جاب کریں اور کس طرح سے جاب کرنی ہے اور اس نوکری میں کیا مسائل ہو سکتے ہیں. یہ تمام مسائل وقت کے ساتھ ساتھ پیدا ہو گئے. سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ایڈوانسمنٹ کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ جہاں پر کچھ ڈس انٹیگریشن کا عمل ہوا وہاں پر ری انٹیگریشن کا عمل ہونا بہت ہی ضروری تھا. اب ایک اربن ایریا میں رہتے ہوئے خاندان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا تھا کہ وہ اپنی سوشل اور آکوپیشنل اور پروفیشنل کانفلکٹس کو کس طرح سے حل کرتا ہے اور اس میں فیملی کی کس حد تک کنٹریبیوشن ہے یا اور آرگنائزیشنز جو ان جگہ پہ موجود ہیں وہ کس طرح سے ہیلپ کر سکتی ہیں. لہٰذا کریکولم میں ان تمام چیزوں کو ایڈریس کرنا تھا.